اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 39، کبھی مفخم اور کبھی مرقق پڑھے جانے والے حروف۔ تیسرا حصہ احکام الراء۔ ہم جانتے ہیں کہ 4 حالتیں ہیں جن میں راء کو مفخم پڑھا جاتا ہے۔ پہلی حالت جب کہ راء فتحہ کے ساتھ ہو، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ جب راء پر فتحہ ہو، دوسرا جب کہ راء ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ فتحہ ہو، تیسرا جب راء ساکنہ ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو، اور چوتھا راء ساکنہ ہو اور اس سے پہلے الف مد ہو۔ راء کو مفخم پڑھی جانے والی دوسری حالت یعنی جب راء ضمہ کے ساتھ ہو، اس کی بھی 4 صورتیں ہیں۔ اگر راء پر ضمہ ہو، دوسرا یہ کہ اگر راء پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو، تیسرا اگر راء ساکنہ ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو، اور چوتھی صورت یہ کہ راء ساکنہ ہو اور اس سے پہلے واو مد ہو۔ آج ہم تیسری اور چوتھی حالت جس میں کہ راء مفخم پڑھا جاتا ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسری حالت جس میں راء مفخم پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب راء ساکن ہو، اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہو جو کہ عارضی کسرہ کے ساتھ ہو۔ جب راء ساکنہ ہو، اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہو جو کہ عارضی کسرہ کے ساتھ ہو۔ اس حالت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں حمزۃ الوصل کو سمجھنا ضروری ہے۔ عربی میں کسی لفظ کی ابتدا ساکنہ حرف سے نہیں کی جاتی۔ اگر لفظ کا پہلا حرف ساکن ہو تو ابتدا کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک اضافی حمزہ لگایا جاتا ہے جس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور اس کو ایک چھوٹے سے صاد سے ظاہر کیا جاتا ہے جو کہ الف کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ صاد کا سر جو کہ الف کے اوپر لگا ہوتا ہے، اس سے حمزۃ الوصل کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو کہ عرب کسی ساکن حرف سے لفظ کی ابتدا کی صورت میں لگاتے ہیں۔ اس حمزہ کو عموماً لفظ کے تیسرے حرف کی مطابقت سے حرکت دی جاتی ہے۔ اگر تیسرا حرف فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزۃ الوصل کو عارضی کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اگر تیسرا حرف فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزۃ الوصل کو عارضی کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہم جب پڑھیں گے جب ہم حمزۃ الوصل کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو جاننے کے لیے اتنا کافی ہے۔ حمزۃ الوصل کو عثمانی مصحف میں الف کے اوپر ایک چھوٹی سی صاد کے سر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس پر کوئی حرکت نہیں لگائی جاتی بلکہ لفظ کی مطابقت سے اس کو حرکت دی جاتی ہے۔ انڈو پاک مصحف میں حمزۃ الوصل کی پہچان ممکن نہیں ہے اور اسی وجہ سے درمیان سے ابتدا کرنے میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ اب راء کی تیسری حالت کی طرف واپس آتے ہیں۔ راء کی تفخیم کی تیسری حالت کے مطابق جب راء ساکنہ ہو اور اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہو جو کہ عارضی کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہو، اس صورت میں راء کو مفخم پڑھا جائے گا۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آ جائے گا۔ لفظ دیکھیے ارجعوا، یہاں پر ارجعوا پہلا حرف جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، کیونکہ راء ساکنہ ہے تو اس سے ابتدا کرنے کے لیے حمزۃ الوصل لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تیسرا حرف کیا ہے۔ تیسرا حرف ہے جیم جو کہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ تو جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ اگر تیسرے حرف پر فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزۃ الوصل سے ابتدا کرنے کی صورت میں اس کو عارضی طور پر کسرہ دیا جائے گا، لہٰذا یہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہے حمزۃ الوصل پہ ارجعوا میں، لیکن اس کو ہم کسرہ دیں گے اور کسرہ دینے کے باوجود ہم راء کو مفخم یعنی ہیوی پڑھیں گے۔ ارجعوا ارجعوا۔ ایک اور مثال دیکھیے،
ارکبو، ارکبو، یہاں پر تیسرا حرف کاف ہے جس پر کہ فتحہ ہے، لہٰذا حمزۃ الوصل سے ابتدا کی صورت میں اس کو ہم عارضی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے اور رو کو مفخم پڑھا جائے گا کیونکہ رو سے پہلے حمزۃ الوصل ہے جس کو کہ عارضی کسرہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ ان دونوں مثالوں یعنی ارجعوا اور ارکبوا، ان دونوں میں لفظ کی ابتدا حمزۃ الوصل سے ہو رہی ہے، لہٰذا یہ کسرہ ملفوظہ یا منطوقہ ہے، جس کے معنی ہیں کہ یہ کسرہ ادا کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے۔ اگر کسی لفظ میں حمزۃ الوصل ہے اور ہم اس لفظ کو پچھلے لفظ سے ملا کر پڑھ رہے ہوں تو یہ حمزۃ الوصل نہ تو پڑھا جائے گا اور نہ ہی اس کے کسرہ کو پڑھا جائے گا، نہ یہ حمزۃ الوصل پڑھا جائے گا اور نہ اس کا کسرہ۔ ایسا کسرہ مقدرہ کہلاتا ہے کہ یہاں اگر اس سے ہم ابتدا کریں گے تو یہ ملفوظہ یا منطوقہ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ ادا ہوگا، بولا جائے گا، لیکن اگر ہم اس سے ابتدا نہیں کر رہے تو یہ کسرہ مقدرہ ہو جائے گا جو کہ پڑھا نہیں جا رہا ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیے، اگر دو الفاظ ہیں لمن اور ارتضی، لمن اور ارتضی، دونوں الفاظ کو اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ کسرہ نہیں پڑھا جائے گا جو کہ حمزۃ الوصل پہ عارضی طور پہ لگایا جاتا ہے، یعنی ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لمن ارتضی، یعنی کہ حمزۃ الوصل بھی ڈراپ ہو گیا اور جو اس کا کسرہ تھا وہ بھی، اور رو اس صورت میں بھی مفخم ہی ہوگا، یعنی کہ ہم چاہے حمزۃ الوصل سے ابتدا کر رہے ہوں یا نہیں، اگر رو ساکنہ سے پہلے ایسا حمزۃ الوصل آ رہا ہے کہ جس سے ابتدا کرنے کی صورت میں اس کو کسرہ دیا جائے گا تو ہم ہر صورت رو کو مفخم ہی پڑھیں گے، چاہے اس حمزۃ الوصل کو اور اس کے کسرہ کو پڑھا جا رہا ہو یا نہیں پڑھا جا رہا ہو۔ یعنی حمزۃ الوصل اور تیسرے حرف پر فتحہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حمزۃ الوصل عارضی طور پر مکسورہ ہوگا، حمزۃ الوصل عارضی کسرہ کے ساتھ ہوگا، لہٰذا یہاں بھی رو مفخم ہی پڑھا جائے گا۔ ایک اور مثال دیکھیے، دو الفاظ ہیں ام اور ارتابو، جب ہم ان کو ملا کے پڑھتے ہیں ام ارتابو، یہاں پر دیکھیے رو ساکنہ ہے، اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہے، لیکن ہم چونکہ ملا کے پڑھ رہے ہیں لہٰذا ہم اس حمزۃ الوصل اور اس کے کسرہ کو نہیں پڑھیں گے۔ یا کسرہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ تیسرا حرف جو ہے وہ تا ہے جو کہ مفتوحہ ہے، لہٰذا حمزۃ الوصل پر کسرہ ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں پیچھے سے تو یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ہم ڈائریکٹلی میم کو رو سے ملا کے پڑھیں گے، اور اس صورت میں بھی رو کو مفخم پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں درمیان میں حمزۃ الوصل موجود ہے اور تا پر فتحہ کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ حمزۃ الوصل سے ابتدا کی صورت میں اس کو کسرہ دیا جائے گا۔ اس کنڈیشن کو اگر ہم یا اس حالت کو اگر ہم مثالوں کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ ہمیں زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے گی۔ تو جب آپ یہ سن رہے ہوں تو سامنے مثال رکھ کے اس کے بعد خود مثال کو لکھیے اور پھر اس کے بعد اس کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ یہ تیسری حالت تھی۔ چوتھی حالت جس میں رو کو مفخم پڑھا جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر رو ساکنہ ہو، اس سے پہلے اصلی کسرہ ہو اور اس کے بعد والا حرف استعلا ہو جس پر کسرہ نہ ہو اور یہ سب ایک ہی لفظ میں ہو تو بھی رو کو مفخم پڑھا جائے گا۔ یہ ہمیں کافی لمبی سی ایک شرط نظر آ رہی ہے، لیکن اگر اس کو بھی ہم بریک کر کے کھول کے دیکھیں تو یہ آسان ہے۔ ہم اس کے اندر اپنے 5 پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس شرط کی اس حالت کی 5 شرائط کیا ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر رو ساکنہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اصلی کسرہ ہو، تیسری شرط کیا ہے کہ اس کے بعد والا حرف حروف استعلا میں سے ہو یعنی خص ضغط قز میں سے کوئی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس حرف استعلا پر کسرہ نہ ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ سب ایک ہی لفظ میں ہو
یہ تمام باتیں جو اتنی ساری ہیں ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان میں سے کسی شرط کی غیر موجودگی سے را کے پڑھنے میں تبدیلی آ سکتی ہے. لہٰذا یہ پانچوں شرائط ہمیں یاد رکھنی ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم اس لفظ کو دیکھیں گے. لفظ دیکھیے مثال کے طور پہ مرصاد. یہاں دیکھیے را ساکنہ ہے, اس سے پہلے میم پر کسرہ ہے, اس کے بعد والا حرف استعلا ہے یعنی کہ صاد, اور اس پر کسرہ نہیں ہے, اس پر کیا ہے, فتحہ ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک ہی لفظ میں ہو رہا ہے, لہٰذا یہ را مفخم پڑھا جائے گا. دوسری مثال دیکھیے قرطاس. یہاں پر دیکھیے قاف کے نیچے کسرہ ہے, را ساکنہ ہے یعنی کہ را ساکنہ, اس سے پہلے والا حرف ہمیں مکسورہ ہے, اس کے بعد والا حرف استعلا ہے جس پر کہ کسرہ نہیں ہے, اور یہ سب کچھ ایک ہی لفظ میں ہے. اگلا دیکھیے لبالمرصاد. یہاں دیکھیے لبالمرصاد, یہاں بھی مرصاد جو ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ میم پر کسرہ ہے جو کہ را سے پہلے آ رہا ہے, را ساکنہ سے پہلے میم آ رہا ہے جس پہ کسرہ ہے, اس کے بعد صاد آ رہا ہے جو کہ حرف استعلا ہے اور اس پر فتحہ ہے یعنی کہ اس پہ کسرہ نہیں ہے, اور یہ سب کچھ مرصاد جو یعنی کہ پوری شرائط ہیں وہ ایک ہی لفظ میں پوری ہو رہی ہیں. وَإِرْصَادَ یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے, اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی آپ کو. چنانچہ ہم نے وہ چاروں حالتیں جن میں کہ را کو مفخم پڑھا جاتا ہے الحمدللہ مکمل کر لی ہیں. قرآن میں سے غور کرتے ہوئے ان تمام حالتوں کے مطابق الفاظ ڈھونڈیے اور ان کی صحیح طریقے سے ان کو مفخم پڑھنے کی پریکٹس کیجیے. اس سے آپ کا کانسیپٹ مزید کلیئر ہوگا انشاءاللہ. یہاں ایک چیز بہت اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں گی کہ خاص طور پہ یہ جو تیسری جو ہماری حالت ہے وہ ہمیں صرف عثمانی مصحف میں سمجھ آئے گی, انڈو پاک مصحف میں نہیں سمجھ آئے گی. بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ انڈو پاک مصحف آسان ہے کیونکہ اس میں حمزۃ الوصل کو پہلے ہی حرکت دی گئی ہوتی ہے, لیکن جب حمزۃ الوصل کسی آیت کے درمیان میں آ رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی حرکت نہیں دی گئی ہوتی بلکہ خالی الف ہوتا ہے جس کو ہم پہچان نہیں پاتے, اور اس کی وجہ سے اگر ہم درمیان میں وقف کر کے وہاں سے ابتدا کر رہے ہوں تو غلطی کی گنجائش ہے. لہٰذا جب کہ ہم مکمل تجوید سیکھ رہے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ ہم عثمانی مصحف کا استعمال کریں تاکہ نہ صرف ہم درست طریقے سے قرآن کو پڑھنا سیکھ سکیں بلکہ ہم وہ تمام جہاں پہ ڈاؤٹس ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور جان سکیں انشاءاللہ. جزاکن اللہ خیراً کثیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.